اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 4 کا بہت ہی اہم سوال ڈسکس کریں گے۔ یہ سوال امتحان میں اس طرح سے ریپیٹ ہوتا ہے کہ تفریطی رکھنا کی تعریف کریں اور اسے ڈائیگرام سے واضح کریں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر قومی آمدنی کی متوازن سطح کام روزگار کی سطح سے اوپر ہو یا قومی آمدنی کی متوازن سطح کام روزگار کی سطح سے نیچے ہو تو اس دوران دو رخنے پیدا ہوتے ہیں جسے ہم تفریطی رخنے اور افراطی رخنے کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ تفریطی رخنا ہے۔ اس کو ہم تفریطی رخنے کے اگر ہم سب سے پہلے ڈیفینیشن کریں تو تفریطی رخنے کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ جب قومی آمدنی کی متوازن سطح کام روزگار کی سطح سے نیچے واقع ہو تو آمدنی اور کام روزگار کی سطح کے درمیان ایک رخنہ پیدا ہوتا ہے جسے آپ تفریطی رخنے کا نام دیتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس قدر لوگوں کے پاس آمدنیاں ہوتی ہیں اس قدر یا اس کے مقابلے میں لوگوں کا جو ایکسپنسز ہیں سرمایہ کاری اور صرفی خرچ کی صورت میں وہ کم ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس جتنی آمدنیاں ہوتی ہیں وہ اس آمدنیوں میں سے سارے پیسے خرچ نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے آمدنی اور خرچ کے درمیان یا آمدنی یا کام روزگار اور آمدنی کے درمیان ایک رخنہ پیدا ہوتا ہے جسے ہم تفریطی رکھنے کا نام دیتے ہیں۔ اس کو آپ دیگر الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کام روزگار کی سطح پر جس قدر لوگوں کے پاس بچتیں یا آمدنی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری وہ صرفی خرچ اور کاروبار کی صورت میں خرچ نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے مجموعی آمدنی اور مجموعی خرچ کے درمیان ایک رخنہ پیدا ہوتا ہے جسے آپ تفریطی رکھنے کا نام دیتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ اس کو ڈائیگرام سے واضح کرتے ہیں تو یہ ڈائیگرام واضح کرنے کے لیے آپ نے او ایکسس پہ قومی آمدنی اور وائی ایکسس پہ آپ نے قومی خرچ لیا ہوا ہے۔ یہاں 45 ڈگری کے سیدھے زاویے سے آپ ایک کرو کھینچتے ہیں جس کو آپ y=c+s+t کی صورت میں ظاہر کر رہے ہیں، یہ مجموعی رصد کا خط ہے، اور c+i+g کی صورت میں آپ کو ایک خط نظر آ رہا ہے جسے آپ مجموعی طلب کا خط کہتے ہیں۔ اسے آپ کل آمدنی کا خط اور اسے آپ کل خرچ کا خط بھی کہتے ہیں۔ جہاں پہ کل آمدنی کا خط کل خرچ کے خط کو آ کے قطع کرتا ہے، یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ کل آمدنی کل خرچ برابر ہیں، اور یہ قومی آمدنی کی توازنی سطح ہے۔ قومی آمدنی معلوم کرنے کے لیے آپ نے او ایکس پہ ایک عمود گرایا جس کا نام آپ نے ای ایم دیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر قومی آمدنی کی متوازن سطح او ایم 200 کروڑ روپے ہے، جبکہ کامل روزگار کی سطح نقطہ ای کے اوپر نقطہ ایف پر موجود ہے، اور نقطہ ایف پر جب آپ کامل روزگار کی اس سطح پر قومی آمدنی معلوم کرتے ہیں تو آپ او ایکس پر ایک عمود گراتے ہیں جس کا نام آپ او ایم ڈیش دیتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کامل روزگار کی اس سطح پہ آپ کی ٹوٹل آمدنیاں او ایم ڈیش یعنی 300 کروڑ روپے ہیں، اور کامل روزگار کی اس سطح پر آپ کے قومی خرچ بھی 300 کروڑ ہونے چاہیے۔ لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں قومی آمدنی معلوم کرنے کے لیے آپ او ایکس پہ ایک عمود گراتے ہیں جس کا نام آپ ایف ایم ڈیش دیتے ہیں، جب آپ نے یہ عمود گرایا تو آپ کے اس کل خرچ کے خط کو اس نے یعنی ایف ایم ڈیش نے نقطہ ای ڈیش پہ آگے قطع کیا ہے، یہ کل خرچ کا خط ہے، اور ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کل خرچ جو ہیں وہ 240 کروڑ روپے ہیں۔ کامل روزگار کی سطح پہ چونکہ آپ کی آمدنیاں 300 کروڑ ہیں، آپ کے خرچے بھی 300 کروڑ ہونے چاہیے، لیکن لوگ ان 300 کروڑ روپے میں سے خرچ صرف 240 کروڑ یعنی کہ ایم ڈیش ای ڈیش حصہ کر رہے ہیں۔ آپ کی ٹوٹل آمدنیاں ایم ڈیش ایف حصہ ہیں، جبکہ آپ اس میں سے خرچ کر رہے ہیں ایم ڈیش ای ڈیش، جس کی وجہ سے ایف اور ای ڈیش جو حصہ ہے یہ آپ سیو کرتے جا رہے ہیں، آپ بچاتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کامل روزگار کی سطح اور قومی آمدنی کی اس توازنی سطح کے درمیان ایک رخنہ پیدا ہوتا ہے جسے آپ تفریطی رکھنے کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ تفریطی رکھنا ہے،
اب اس تفریطی رکھنے کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تفریطی رکھنے کو دور کرنے کے لیے، جو کہ اگر آپ کی کامل روزگار کی سطح پہ آمدنیاں 300 کروڑ ہیں، خرچے بھی 300 کروڑ ہونے چاہیے، لیکن لوگ اس میں سے 60 کروڑ روپیہ سیو کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگ اپنی آمدنیوں کے مقابلے میں خرچ کم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ رکھنا پیدا ہوتا ہے۔ اب اس رکھنے کو دور کرنے کے لیے ہمیں قومی آمدنی کی توازنی سطح میں اضافہ کرنا ہے، یعنی ہمیں اپنی آمدنیاں قومی آمدنی کی سطح کو بلند کر کے او ایم سے او ایم ڈیش پہ لے جانا ہے، یا 200 کروڑ سے بڑھا کر 300 کروڑ کرنی ہے، تاکہ قومی آمدنی کا یہ توازنی نقطہ ای سے نقطہ ایف پر پہنچ جائے، جس کی وجہ سے یہ تفریطی رکھنا ایف اور ای ڈیش کی صورت میں ختم ہو جائے۔ اب اس رکھنے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں عام طور پر جو 40 کروڑ، یہ جو 60 کروڑ روپے لوگ سیو کرتے جا رہے ہیں، کامل روزگار کی سطح پہ آمدنی 300 کروڑ ہیں، خرچے بھی 300 کروڑ ہونے چاہیے، یہ جو 60 کروڑ روپے لوگ سیو کر رہے ہیں ای ڈیش اور ایف کے درمیان، اس کو خرچ کرنا پڑے گا۔ جب آپ یہ 60 کروڑ روپیہ خرچ کریں گے سرمایہ کاری کی صورت میں، صرفی خرچ کی صورت میں، تو آپ کی آمدنیوں میں ضارب کی وجہ سے، ملٹی پلائر کی وجہ سے آپ کی آمدنیاں او ایم سے بڑھ کے او ایم ڈیش ہو جائیں گی، یعنی آپ کی آمدنیاں 200 کروڑ سے بڑھ کر 300 کروڑ پر ہو جائیں گی، اور آپ کی قومی آمدنی کا توازنی سطح ای سے بلند ہو کر نقطہ ایف پر پہنچ جائے گا، جہاں پر آپ کی قومی آمدنی اور کامل روزگار کی توازنی سطح ہوگی، اور آپ کی معیشت میں یہ جو تفریطی رکھنا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سوال، آج کا ہمارا یہ سوال تھا جسے ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اس سے متعلق آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کانٹیکٹ کر کے اس سے متعلق آپ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے متعلق کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ سوال ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کافی اہم ہے، اس سے متعلق آپ کو کسی قسم کا کوئی مشکل درپیش ہو تو ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔